دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید چکوال کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ عربی گرامر سیکھنے والوں کے لیے لیکچر کی ایک سیریز ہماری شروع ہے، اسی میں آج گفتگو کریں گے مبنی کی اقسام۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم مبنی اور مورب کی پہچان اور ان کی تعریفات ذکر کر چکے ہیں۔ مبنی وہ ہوتا ہے جس پر مختلف عوامل آ بھی جائیں تو اس کا آخر تبدیل نہ ہو تو اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ مبنی کی 3 بنیادی طور پر قسمیں ہیں۔ ایک کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے، ایک مبنی الاصل کے مشابہ، تیسرا ہے غیر مرکب، اور پھر ان تینوں کی آگے قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اصل مبنی کون سے ہیں جی؟ اصل مبنی وہ کلمہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہو جی، جس کی کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مشابہت نہ پائی جائے اس کو اصل مبنی، مبنی الاصل یا اصل مبنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ 4 ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف اور جملہ۔ اب مثال کے طور پر ضربا کے اوپر کوئی بھی عامل آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسا کہ ضربا کے اوپر ما داخل کیا، ما ضربا، تو اس کے آخر میں تبدیلی نہیں آتی، یہ اصل مبنی ہے۔ اسی طریقے سے امر حاضر معروف، انصر اکتب، اس طرز کا جو فعل امر حاضر معروف ہے اس کے آخر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کے اوپر جو بھی حرف آ جائے، جو بھی عامل آ جائے، جو بھی چیز اس کے اوپر آتی ہے اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تمام حروف، حرف، یہ بات ذہن میں رہے کہ حروف مبنی ہیں، جتنے بھی حروف ہیں جی وہ دوسروں کو تو اس کا اثر دوسروں کے اوپر تو ہوتا ہے، مثال کے طور پر حروف جارہ ہیں تو یہ جس کے اوپر داخل ہوتے ہیں اس کو آخر میں کسرہ یا زیر وغیرہ دے دیتے ہیں۔ چوتھا ہے جملہ۔ جملے کا استعمال گفتگو میں، کلام میں جملہ جہاں بھی آتا ہے اس کا اعراب جیسے تھا ویسے رہے گا۔ اب اس جملے کو لکھتے وقت عربی گرامر انورٹڈ کاما میں لکھا جاتا ہے، تو انورٹڈ کاما کے اندر جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ ویسے کا ویسے رہتا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ مبنی الاصل 4 چیزیں ہوئیں جی۔ اس کے بعد جو مبنی الاصل کے مشابہ چیزیں ہیں، اس سے مراد وہ اسم غیر متمکن ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس مشابہت کی بھی 4 صورتیں ہیں جی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اسم تعداد میں حرف کے مشابہ ہو، تعداد کے اعتبار سے، جیسے تو اور نا آخر میں آتا ہے تو یہ اس کی مشابہت پائی گئی۔ وہ اسم فعل کے قائم مقام ہو اور عامل کا اثر قبول نہ کرنے میں مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، جیسا کہ نزال بمانے انزل۔ اسم اور فعل، اسماء افعال بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی فعل کے مشابہ ہیں، چونکہ اس کے اوپر بھی جو عامل آ جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن یہ مبنی الاصل کی جو 4 قسمیں ہیں ان میں سے تو نہیں ہیں، لیکن اس کی مشابہت یا تو فعل ماضی کے ساتھ ہوتی ہے یا فعل امر کے ساتھ ہوتی ہے، چونکہ یہ اس کا معنی دیتے ہیں جی۔ تیسری قسم ہے وہ اسم اپنا معنی ظاہر کرنے میں حرف کی طرح غیر محتاج ہوتا ہے۔ وہ اسم جو حروف، اب اس کی مشابہت حروف کے ساتھ پائی جاتی ہے، ان میں اسماء اشارہ آ جاتا ہے، اسماء موصولہ آ جاتا ہے۔ یہ ایسے اسماء ہیں جن کا اپنا معنی ہے، لیکن یہ معنی سمجھانے میں، معنی کی تفہیم میں جس طریقے سے حرف
اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے، یہ بھی اسی طریقے سے دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ھذا کا معنی یہ، الذی کا معنی جو۔ اب یہ اس وقت تک اس کا معنی سمجھ نہیں آتا جب تک یہ دوسرے کسی جملے کلمات کے ساتھ مل کر نہ آتے۔ تو اس کی مشابہت پائی گئی حروف کے ساتھ، تو حروف کے ساتھ مبنی الاصل حرف ہے، اس کے ساتھ اس کی مشابہت پائی گئی، اس مشابہت کی بنا پر ان کو بھی مبنی کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے کہ وہ اسم معنی میں مبنی الاصل حرف کے مشابہ ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے نہیں، جیسا کہ متا، اینا، یا اسی طریقے سے حروف استفہام ہے، اور آگے ہم جا کر ذکر کریں گے ظروف مبنیہ جس میں زمان اور مکان کا معنی پایا جاتا ہے، تو یہ معنی میں اس کے مشابہ ہے مبنی کے، اس وجہ سے اس کو مبنی الاصل کی جو بنیادی طور پر تیسری قسم تھی وہ غیر مرکب ہے جی۔ اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو ترکیب کلام میں اعراب قبول کر سکتا ہے، مگر جب اس کے ساتھ عامل متصل نہ ہو تو مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ غیر مرکب یعنی اس کو کسی ترکیب میں کسی کے ساتھ ملایا ہوا نہ ہو تو وہ لفظ بھی مبنی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آج کی گفتگو میں یہ پتہ چلا کہ مبنی کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں، یا اس کے جو مشابہ ہیں جی، فعل، ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف اور جملہ یہ اصل مبنی ہیں، ان کے ساتھ جس کی بھی مشابہت پائی جائے گی وہ بھی مبنی قرار پائے گا جی۔ تو انشاءاللہ آگے اس کے لیکچر میں ہر ایک کی مختصر